تمہیں لگتا ہے کہ میری ٹانگیں بیکار ہو گئی ہیں تو میری زبان کا ذائقہ بھی مر گیا ہے؟ اٹھاؤ اس کچرے کو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں یہ پلیٹ تمہارے منہ پر دے ماروں۔ اذہان سکندر کی دھار سے کمرے کی در و دیوار ہل گئے اور اس کی آواز کی گونج نے کمرے میں موجود ہر چیز کو لرزا دیا۔ سامنے میز پر رکھا کانچ کا گلاس تھر تھرا گیا اور فضا میں ایک خوفناک سکوت چھا گیا، جیسے ابھی کوئی طوفان آ کر گزرا ہو۔ میرب جو ابھی ٹرے لے کر مڑی ہی تھی بری طرح سہم گئی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور پلٹ کر اذہان کی طرف دیکھا جو اپنی ویل چیئر پر بیٹھا کسی زخمی شیر کی طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت اور غصہ تھا اور ماتھے پر ابھری ہوئی رگیں بتا رہی تھی کہ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا ورنہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ اذہان نے ایک بار پھر نفرت سے کیک کی طرف دیکھا اور ہاتھ مار کر اسے میز سے نیچے گرا دیا۔ چینی مٹی کی پلیٹ ٹکرانے کی زوردار آواز آئی اور وہ کرچی کرچی ہو گئی۔ میرب نے ٹرے کو مضبوطی سے تھاما تاکہ وہ گر نہ جائے اور بہت دھیمے لہجے میں بولی، سر، میں نے چینی کم رکھی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے اور آپ کی صحت کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میں ابھی دوسری کافی اور شوگر فری بسکٹ لے آتی ہوں، آپ پلیز غصہ مت کریں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا اور پھر طبیعت بگڑ جائے گی۔ اذہان نے میرب کی اس نرمی اور برداشت کو اپنی توہین سمجھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ویل چیئر آگے بڑھائی اور دانت پیس کر بولا، اپنی یہ ہمدردی اپنے پاس رکھو، مجھے تمہاری یہ جھوٹی فکر اور مگرمچھ کے آنسو نہیں چاہیے۔ میں جانتا ہوں تو دن میں کیا سوچتی ہوگی کہ یہ اپاہج انسان مر کیوں نہیں جاتا تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے اور تم یہ نوکری چھوڑ کر بھاگ سکو۔ مگر یاد رکھنا مس میرب، میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گا اور جب تک زندہ ہوں تم جیسی لڑکیوں کو ان کے اوقات یاد دلاتا رہوں گا جو صرف مجبوری کا فائدہ اٹھانا جانتی ہے۔ میرب کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ وہ ایسی نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی کی مجبوری کا تماشا بنانے کا شوق ہے، مگر اسے اپنی بیمار ماں کا زرد کمزور چہرہ یاد آیا جو دوا کے انتظار میں گھر پر لیٹی تھی، تو وہ لب کھینچ کر رہ گئی اور اپنی آنکھوں میں آمڑتے ہوئے آنسو کو زبردستی روکا اور بنا کوئی جواب دیے فرش پر بکھرے ہوئے کیک اور ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ شیشے کا ایک باریک ٹکڑا اس کی انگلی میں بھی چبھ گیا مگر اس نے سسکی تک نہیں لی۔ اذہان اسے خاموشی سے کام کرتے دیکھ کر اور بھی زیادہ چڑ گیا۔ اس سے میرب کی خاموشی زہر لگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میرب روئے یا پھر پلٹ کر بدتمیزی کرے تاکہ اسے سکون ملے کہ وہ اکیلا تکلیف میں نہیں ہے بلکہ دوسرے بھی اس کی وجہ سے اذیت میں ہے۔ میرب جلدی جلدی صفائی کر کے اٹھنے لگی تو اذہان نے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے میری بات کا جواب نہیں ہے نا، یا پھر سچ سن کر شرمندگی ہو رہی ہے؟ میرب نے نظریں جھکا کر انتہائی ادب سے کہا، سر، میرا کام صفائی کرنا اور آپ کا خیال رکھنا ہے، بحث کرنا نہیں، اور ویسے بھی آپ اس وقت غصے میں ہیں اور میرے بابا کہتے ہیں کہ غصے میں انسان سچ نہیں بولتا، صرف اپنے اندر کا زہر اگلتا ہے، اس لیے میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مان رہی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور اذہان اس کے پیچھے اسے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں گھورتا رہ گیا کہ یہ لڑکی کس مٹی کی ہے اور کس مٹی کی بنی ہے۔ میرب جب اپنے گھر پہنچی تو شام گہری ہو چکی تھی اور گلی میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گلی کے نکڑ پر کھڑے کچھ آوارہ لڑکوں کی نظریں اسے چبھ رہی تھی مگر وہ نظریں جھکائے تیزی سے اپنے بوسیدہ سے گھر کے دروازے تک پہنچی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر سے آنے والی نم زدہ ہوا اور ادویات کی بو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ تھکے قدموں سے اندر داخل ہوئی تو کھانسی کی آواز نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی ماں پرانی سی چارپائی پر لیٹی رہا رہی تھی اور ان کے سرہانے رکھا پانی کا جگ خالی تھا۔ میرب نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور ماں کے سرہانے بیٹھ کر انہیں پانی پلانے لگی۔ ماں نے کمزور آنکھوں سے اسے دیکھا اور نحیف سی آواز میں پوچھا، بیٹا تم آ گئی، اتنی دیر کر دی آج، اور دوائی ختم ہو گئی تھی، میں نے سوچا تم آؤ گی تو منگوا لوں گی،
ویسے بھی پیسوں کی تنگی ہے تو سوچو ایک دم ناغہ کر لوں، شاید اللہ ایسے ہی شفا دے دے۔ میرب کا دل کٹ کر رہ گیا ہے، اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آیا۔ اس نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما اور کہا، ماں آپ پیسوں کی فکر مت کیا کریں، میں ہوں نا، میں کل ہی سر سے ایڈوانس کی بات کروں گی، چاہے مجھے ان کے پاؤں پڑنا پڑے، آپ بس ٹھیک ہو جائے۔ میرب جانتی تھی کہ اذہان سے پیسے مانگنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ادھر دوسری طرف شہر کے سب سے مہنگے علاقے کے اس عالی شان بنگلے میں اذہان بالکل تنہا تھا۔ ملازم اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے اور وہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی اور بادلوں کی گرج اسے اپنے اندر کا شور محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلا ہوا سناٹا اسے کاٹ خانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے اپنے والدین کی یاد بری طرح ستا رہی تھی جو لندن میں پھنسے ہوئے تھے۔ والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ڈاکٹرز نے انہیں سفر سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اذہان سوچ رہا تھا کہ عجیب قسمت ہے میری، جب مجھے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میں اکیلا رہ گیا اور اب یہ ویل چیئر میرا مقدر بن گئی ہے۔ اس نے اپنی بے جان ٹانگوں پر زور سے مکہ مارا اور بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ شاید کبھی نہیں چل سکے گا، اور اسی دن اس کی منگیتر نے اپنی انگوٹھی واپس کر دی تھی۔ تب سے اسے محبت اور ہمدردی کے لفظ سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا میں ہر رشتہ صرف مطلب اور صحت کا ہے، اپاہج انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اگلی صبح سورج تو نکل آیا تھا مگر اذہان کی زندگی میں وہی اندھیرا تھا۔ میرب جب ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو اذہان پہلے سے تیار بیٹھا تھا اور ایک بزنس فائل کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میرب نے آہستہ سے ٹرے میز پر رکھی تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو اور کافی کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ اذہان کا دھیان فائل میں تھا۔ اس نے بنا دیکھے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ کپ کے کنارے سے ٹکرایا اور گرم ابلتی ہوئی کافی اس کے ہاتھ اور فائل کے اہم کاغذات پر گر گئی۔ اذہان درد اور غصے سے چیخ اٹھا، کیا تم اندھی ہو؟ نظر نہیں آتا میں کام کر رہا ہوں؟ تم نے میری پوری محنت برباد کر دی اور میرا ہاتھ جلا دیا۔ میرب گھبرا گئی اور جلدی سے ٹشو پیپر کا ڈبہ اٹھا کر اس کا ہاتھ صاف کرنے لگی۔ سر مجھے معاف کر دے، میں نے دھیان سے رکھا تھا، آپ کا ہاتھ اچانک لگا، میں ابھی مرہم لے کر آتی ہوں۔ اذہان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بولا، دور رہو مجھ سے اور اپنی یہ جھوٹی خدمت بند کرو۔ تمہارے باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی کہ کام کیسے کرتے ہیں یا بس پیسے بٹورنا سکھایا ہے؟ یہ سن کر میرب کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے، مگر اس بار اس نے سر نہیں جھکایا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، سر آپ مجھے جو چاہیں کہیے، مجھے ذلیل کرے میں سہ لوں گی، مگر میرے والد کے بارے میں ایک لفظ مت کہیے۔ انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ اپنا کام ایمانداری سے کرو، ان کی تربیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کھوٹ آپ کی نظر میں ہے جو آپ کو میری مجبوری میں ہے، لالچ اور کام چوری نظر نہیں آتی ہے۔ اذہان کے اس اچانک بولنے اور لہجے کی سختی پر حیران رہ گیا، کیونکہ میرب کبھی اس طرح نہیں بولی تھی اور اس کے لہجے میں جو سچائی اور ڈر تھا اس نے اذہان کو لاجواب کر دیا۔ مگر اس کے پلٹ کر جواب دینے پر اسے ذرا سی راحت تو ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ نرم جواب ہی دیتی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں چرا کر فائل کی طرف دیکھنے لگا اور مدھم آواز میں بولا، جاؤ یہاں سے اور دوسری فائل لے کر آؤ۔ دوپہر کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت ہوا تو اذہان نے حسب معمول ڈرامہ شروع کر دیا، مجھے نہیں جانا کسی ڈاکٹر کے پاس، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو چکا تھا اس ایکسیڈنٹ کے بعد سے اور شاید نا امید بھی۔ میرب نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، سر پلیز ضد نہ کریں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آج کا چیک اپ بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی نئی تھراپی بتائے جس سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ دوبارہ چلنے کے قابل ہو جائیں۔ اذہان بڑبڑاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا، مگر اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ راستے بھر وہ خاموش رہا اور شیشے سے باہر دیکھتا رہا۔ سڑک پر زندگی رواں دواں تھی، لوگ چل رہے تھے، بھاگ رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے
اور وہ خود کو اس شیشے کے پنجرے میں قید محسوس کر رہا تھا۔ کلینک پہنچ کر ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ لفٹ خراب ہے اور مرمت کا کام چل رہا ہے۔ اذہان نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور تنزیہ ہنسا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا نہیں آنا چاہیے۔ اب کیا کروں میں؟ اڑ کر جاؤں پر یا یہیں سڑک پر بیٹھ کر ڈاکٹر کا انتظار کروں؟ میرب نے ادھر ادھر دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر ہم سیڑھیوں سے جا سکتے ہیں، میں اور یہ وارڈ بوائے مل کر ویل چیئر اوپر لے جائیں گے، آپ بس تھوڑی ہمت کریں۔ اذہان نے غصے سے کہا، میرا تماشا بنانے کا ارادہ ہے کیا؟ لوگ دیکھیں گے کہ اذہان سکندر کو لوگ بوری کی طرح اٹھا کر لے جا رہے ہیں، میری بھی کوئی عزت ہے؟ مگر میرب نے اس کی بات انسونی کر دی اور وارڈ بوائے کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں ویل چیئر کو اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اذہان کا وزن کافی زیادہ تھا اور میرب کی سانس پھولنے لگی۔ پسینے کے قطرے اس کے ماتھے سے ٹپک رہے تھے مگر اس میں ہمت نہیں آ رہی۔ اذہان کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا کیونکہ آس پاس گزرنے والے لوگ انہیں گھور رہے تھے۔ تبھی ایک گزرتے ہوئے آدمی نے رک کر کہا، ارے بھائی، اگر نہیں چلا جاتا تو گھر بیٹھو، کیوں دوسروں کو مصیبت میں ڈالتے ہو اور اس بیچاری لڑکی کی جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے۔ اذہان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میرب فوراً بول پڑی، بھائی صاحب آپ اپنا کام کریں، انہیں مشورے مت دے، یہ بہت تکلیف ہے اور ہم اپنی خوشی سے ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہے تو راستہ بدل لیں۔ میرب کا یہ روپ دیکھ کر اذہان دنگ رہ گیا کہ یہ لڑکی جو ابھی صبح میری باتیں سن رہی تھی اب میرے لیے دنیا سے لڑ رہی ہے اور میری عزت کے لیے اجنبی کے سامنے دیوار بن گئی ہے۔ واپسی پر جب وہ تھکے ہارے گھر داخل ہوئی تو لاؤنج میں ریحان صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ریحان کو دیکھتے ہی اذہان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس کی آنکھوں میں بیزاری اتر آئی۔ ریحان اذہان کا کزن تھا اور اذہان کے والد کی غیر موجودگی میں بزنس کے تمام معاملات دیکھ رہا تھا، مگر اذہان کو اس کی نیت اور کام کرنے کے انداز پر شک تھا۔ ریحان نے اذہان کو دیکھا تو رکھ رکھاؤ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولا، اذہان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں تو بس آپ کا حال پوچھنے آیا تھا اور یہ جاننا تھا کہ وہ امریکن ڈیل کے پیپرز آپ نے سائن کر دیے یا نہیں، کیونکہ وہ لوگ بار بار فون کر رہے ہیں۔ اذہان نے سرد لہجے میں کہا، ابھی نہیں کیے، میں پڑھے بغیر سائن نہیں کرتا اور تمہیں پتا ہے کہ مجھے جلد پسند نہیں ہے۔ ریحان کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی مگر اس نے فوراً پینترا بدلا اور میرب کی طرف متوجہ ہوا جو اذہان کی ویل چیئر ٹھیک کر رہی تھی اور پسینے سے شرابور تھی۔ ریحان کی نظر میں ایک عجیب سی ہوس تھی۔ اس نے میرب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جو سادگی میں بھی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ وہ بولا، میرب جی آپ تو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، بھائی کا خیال رکھتے رکھتے اپنا خیال رکھنا بھول گئی کیا؟ میں تو کہتا ہوں آپ کو تھوڑا آرام بھی کرنا چاہیے، آپ اتنی پیاری ہیں، آپ کو تو کسی محل کی رانی ہونا چاہیے۔ اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو میں ہوں نا، آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں، میں آپ کی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ ریحان کا لہجہ اور انداز بہت چپکنے والا اور گھٹیا تھا جو اذہان کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اسے لگا کہ ریحان جان بوجھ کر میرب کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بھی بڑے گھٹیا طریقے سے۔ اذہان کے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی جو شاید جلن تھی۔ اس نے غصے سے دھاڑ کر کہا، ریحان تم اپنے کام سے کام رکھو اور میرب تم اندر جاؤ، میرے لیے پانی لاؤ۔ ریحان نے بڑی بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ میرب کے جانے کے بعد ریحان کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا گیا مگر اذہان کا موڈ مزید خراب کر گیا۔ شام کو جب میرب اپنا بیگ اٹھا کر جانے لگی تو اذہان نے ویل چیئر گھما کر اس کا راستہ روک لیا۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ میرب نے حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، سر چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، میں گھر جا رہی ہوں، ماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ اذہان نے اسے گھورتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں آج تم گھر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کل سے جاؤ گی، تمہیں یہیں رہنا ہوگا، رات کو مجھے کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میرب پریشان ہو گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سر میں کیسے رہ سکتی ہوں، میری ماں اکیلی ہے اور بیمار ہے، ان کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں رات کو نہیں رک سکتی۔ اذہان نے بے رحمی سے اپنا فیصلہ سنایا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے،
میں تمہیں ڈبل تنخواہ دوں گا جس سے تم اپنی ماں کے لیے کوئی پروفیشنل نرس رکھ سکتی ہو جو ان کا تم سے بہتر خیال رکھے گی، لیکن رہنا تمہیں یہیں پڑے گا، ورنہ ابھی نوکری چھوڑ دو اور جاؤ، لیکن یاد رکھنا اتنی تنخواہ تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی۔ اذہان کو ڈر تھا کہ کہیں ریحان میرب کو اپنے جال میں نہ پھنسا لے، اور وہ میرب کو اپنی نظروں کے سامنے اپنی حفاظت میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اچانک سے اس نے یہ فیصلہ کیوں لے لیا ہے۔ وہ اپنے دل کی حالت سے انجان تھا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی اور اپنے حالات کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے اور ماں کا آپریشن سر پر ہے، اسی لیے اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکا کر حامی بھر لی اور اپنا بیگ واپس صوفے پر رکھ دیا۔ اس کی خاموشی میں ایک گہری اداسی تھی۔ میرب نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو مڑوڑا اور پھر اپنی پرانی سی موبائل کا بٹن دبایا اور اپنی پڑوسن خالہ کو فون ملایا تاکہ وہ اس کی ماں کو اطلاع دے سکے کہ وہ آج رات گھر نہیں آ رہی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں اس کے بغیر نہیں سوتی، مگر مجبوری کے شکنجے بہت سخت تھے۔ اس نے فون کان سے لگایا اور نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، خالہ میں میرب بول رہی ہوں، پلیز امی کو بتا دے کہ کام زیادہ ہے اور صاحب نے روک لیا تو میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گی۔ آپ بس انہیں وقت پر دوائی دے دیجیے گا، میں کل صبح ہوتے ہی چکر لگاؤں گی، اور ہاں انہیں پریشان مت ہونے دیجیے گا، کہیے گا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فون بند کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور مڑ کر دیکھا تو اذہان اسے گھور رہا تھا۔ ذرا سی دیر کو اس سے برا محسوس ہوا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تشویش سی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ میرب نے ہمت مجتمع کی اور اذہان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، سر میں نے فون کر دیا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہاں صرف اپنی ماں کی خاطر رکی ہوں، اپنے شوق سے نہیں، اور امید ہے کہ آپ میری مجبوری کا پاس رکھیں گے۔ اذہان نے کندھے اچکائے اور لاپرواہی سے بولا، مجھے تمہاری جذباتی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جاؤ اور جا کر سرونٹ کوارٹر میں اپنا سامان رکھو اور پھر میرے لیے ڈنر لے کر آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ میرب خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، مگر اس کا دل بوجھل تھا۔ رات کا وقت تھا اور باہر موسم نے اچانک کروٹ لی تھی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوائیں چلنے لگی تھی۔ کھڑکیاں اور دروازے بری طرح کھڑکھڑانے لگے تھے اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جس نے پورے شہر کو جل تھل کر دیا تھا۔ اذہان اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج اسے بے چین کر رہی تھی۔ ہر بار جب بجلی کڑکتی تو اس کا جسم ایک انجانے خوف سے کانپ اٹھتا تھا۔ اسے وہ منحوس رات یاد آ رہی تھی جب اس کی گاڑی کھائی میں گری تھی۔ تب بھی ایسا ہی طوفان تھا، ایسی ہی بارش تھی اور ایسی ہی بجلی کی چمک تھی جو اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بجلی گری اور پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا اور اذہان کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اسے لگا کہ وہ دوبارہ اسی گاڑی میں پھنس گیا ہے اور کوئی اسے نکالنے والا نہیں ہے۔ وہ خوف سے چیخا، لائٹ لائٹ کون ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ جنریٹر آن کرو، مجھے نکالو یہاں سے۔ اس کی آواز میں خوف اور وحشت تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی بے جان ٹانگوں نے ساتھ نہیں دیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ اندھیرے نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ پلیز کوئی مجھے بچاؤ، میں مر جاؤں گا، یہاں مت چھوڑو مجھے۔ میرب جو کچن میں موم بتی تلاش کر رہی تھی، اذہان کی چیخیں سن کر اس کے ہاتھ سے ماچس گر گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اذہان کسی تکلیف میں ہے۔ وہ اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی بھاگے اور اذہان کے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا۔ کمرے میں بجلی کی چمک سے ہلکی سی روشنی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اذہان قالین پر اوندھے منہ گرا ہوا ہے اور اس کا پورا جسم لرز رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ میرب کا دل دہل گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، سر کیا ہوا؟ آپ گر کیسے گئے؟
میں ہوں نا، آپ ڈرے مت، میں آ گئی ہوں۔ اذہان بس خوف کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا۔ گاڑی مت روکو، وہ ہمیں مار دیں گے، ڈرائیور تیز چلاؤ۔ میرب سمجھ گئی کہ وہ اپنے ماضی کے صدمے میں واپس چلا گیا ہے۔ اس نے جلدی سے اذہان کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر رگڑنے لگی اور دلاسا دیتے ہوئے بولی، سر کوئی نہیں ہے یہاں، آپ اپنے کمرے میں محفوظ ہیں، دیکھیں میری طرف دیکھیں، میں میرب ہوں، آپ کی کیئر ٹیکر، کچھ نہیں ہوا، بس لائٹ گئی، ابھی آ جائے گی۔ اذہان نے اس کی آواز سنی تو جیسے اسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملا۔ اس نے میرب کے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اپنا سر اس کے سینے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتا ہے۔ میں چل نہیں سکتا میرب، میں اپاہج ہو گیا ہوں، مجھے سب چھوڑ کے میں بہت اکیلا ہوں۔ اس لمحے دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار گر گئی تھی۔ وہاں صرف دو دکھی انسان تھے جو ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر رہے تھے۔ میرب کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے شفقت سے اذہان کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور روتے ہوئے بولی، آپ اکیلے نہیں ہیں سر، اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، آپ بہت بہادر ہیں، آپ کو ہمت نہیں ہارنی، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں کہیں نہیں جا رہی، یہ طوفان بھی گزر جائے گا۔ اذہان کو میرب کے لمس اور آواز میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا جو اسے سالوں سے نہیں ملا تھا۔ اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ میرب کی گود میں سر رکھے تھکن سے نڈھال ہو کر سو گیا۔ میرب وہیں اس کے سرہانے بیٹھی رہی اور پوری رات جاگ کر اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتی رہی، جسے نیند میں بھی کسی انجانے خوف نے جکڑا ہوا تھا۔ صبح کا آغاز ہوتے ہی اذان کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ بیڈ پر کیسے پہنچا، شاید میرب نے کسی ملازم کی مدد سے اسے لٹایا تھا۔ اس کی نظر پاس ہی کرسی پر پڑی جہاں میرب سر ٹکائے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ اذہان کچھ دیر سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں رات والے واقعے کی دھندلی یادیں ابھری کہ کیسے اس نے میرب کا سہارا لیا تھا اور کیسے اس لڑکی نے اسے سنبھالا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی جاگی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر میرب کے چہرے پر آنے والی لٹ ہٹانا چاہتا تھا کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اذہان نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ دروازے پر اس کے والدین کھڑے تھے جو ابھی ابھی لندن سے پہنچے تھے۔ اذہان انہیں دیکھ کر جذباتی ہو گیا اور اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، ماما، بابا آپ لوگ آ گئے؟ اس کی ماں دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اسے گلے لگا کر رونے لگی، میرا بچہ کیسا ہے؟ ہمیں معاف کرنا بیٹا، ہم مجبور میں پھنس گئے تھے، تمہاری تکلیف کے وقت تمہارے پاس نہیں تھے۔ اذہان نے ماں کے آنسو پوچھا اور مسکرا کر بولا، میں ٹھیک ہوں ماما، آپ لوگ آ گئے تو اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پاپا بھی آ گئے، بڑھے، اور اذہان کا ماتھا چوما۔ شور سن کر میرب ہڑبڑا کر جاگ گئی اور سامنے اذہان کے والدین کو دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اذہان کی ماں نے حیرت سے میرب کو دیکھا اور پوچھا، بیٹا آپ کون ہیں اور یہاں کرسی پر کیوں سو رہی تھی؟ اذہان نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، ماما یہ میرب ہے، میری کیئر ٹیکر، اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں پاگل ہو جاتا کل رات، طوفان میں میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اسی نے مجھے سنبھالا اور پوری رات میرے سرہانے جاگتی رہی، یہ بہت محنتی اور ایماندار لڑکی ہے۔ اذہان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میرب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے اذہان کی طرف دیکھا جس کی نظروں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک خاموش تشکر تھا۔ اذہان کے والد نے میرب کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی، جس پر میرب نے شرما کر نظریں جھکا لی، مگر اذہان کی بدلی ہوئی نظریں اس سے ایک نئے احساس سے آشنا کر رہی تھی۔ اگلے چند دن گھر کا ماحول کافی بدل گیا تھا۔ اذہان کے والدین کی موجودگی اور میرب کی دیکھ بھال نے اذہان کی طبیعت میں کافی بہتری پیدا کر دی تھی اور وہ اب بات بات پر غصہ نہیں کرتا تھا اور میرب سے بھی نرمی سے بات کرنے لگا تھا، مگر یہ سب ریحان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ ریحان جو اذہان کی بیماری اور تنہائی کا فائدہ اٹھا کر بزنس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اب اسے اپنے منصوبے خاک میں ملتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ خاص طور پر اذہان کا میرب کی طرف جھکاؤ اسے بری طرح کھٹک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اذہان ذہنی طور پر مضبوط ہو گیا تو وہ بزنس دوبارہ سنبھال لے گا
ریحان نے ایک گھٹیا چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اذہان کا سب سے کمزور پہلو اس کا شک اور اعتماد کی کمی ہے۔ ریحان نے کچھ جعلی تصاویر اور ویڈیوز تیار کروائی اور ایک دن موقع پا کر اذہان کے پاس پہنچ گیا۔ اذہان گارڈن میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ ریحان نے افسردہ صورت بنائی اور آ کر پاس بیٹھ گیا۔ اذہان نے اسے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا ریحان، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ ریحان نے لمبی سانس لی اور بولا، بھائی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مگر ڈر لگ رہا ہے کہ آپ یقین کریں گے یا نہیں، مگر میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں خاموش رہوں۔ اذہان نے کتاب بند کی اور سنجیدگی سے کہا، پہیلیاں مت بجھواؤ، صاف صاف بولو کیا بات ہے۔ ریحان نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب سے اپنا موبائل نکال کر اذہان کے سامنے رکھ دیا اور بولا، بھائی یہ میرب لڑکی جو آپ کے گھر میں فرشتہ بنی پھرتی ہے، یہ دراصل ہمارے دشمن بزنس رائول مسٹر شیراز کی جاسوسی ہے۔ میں نے اسے کل مارکیٹ میں شیراز کے مینیجر سے پیسے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ رہی تصاویر اور ویڈیوز۔ اذہان نے چونک کر موبائل اسکرین کی طرف دیکھا جہاں واقعی ایک دھندلی سی تصویر میں میرب ایک آدمی سے لفافہ لے رہی تھی اور وہ آدمی مسٹر شیراز کا مینیجر لگ رہا تھا۔ دراصل وہ آدمی میرب کا ماموں تھا جو اتفاق سے اسی کمپنی میں ڈرائیور تھا اور میرب اس سے ادھار مانگنے گئی تھی، مگر تصویر کا زاویہ ایسا تھا کہ وہ مشکوک لگ رہا تھا۔ ریحان نے زہر گھولنا جاری رکھا، بھائی آپ بھولیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غریب لوگ وفادار ہوتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لڑکی یہاں آپ کی جاسوسی کر رہی ہے اور آپ کی کمزوریوں کی خبریں باہر پہنچا رہی ہے تاکہ وہ لوگ ہمیں ڈیل سے آؤٹ کر سکیں۔ میں تو کہتا ہوں اسے فوراً نکال دے ورنہ یہ ہمیں برباد کر دے گی۔ اذہان کا دماغ گھوم گیا، اس کا پرانا شک اور عدم تحفظ کا احساس پوری شدت سے لوٹ آیا۔ اسے اپنی منگیتر کا دھوکہ یاد آ گیا اور اسے لگا کہ میرب بھی وہی کر رہی ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے موبائل زور سے میز پر پٹک دیا۔ اس کے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی تھی وہ ایک لمحے میں راکھ ہو گئی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا کہ اس نے ایک ملازمہ پر بھروسہ کیسے کر لیا۔ وہ چیخا، میرب کو بلاؤ، ابھی اسی وقت میرے سامنے لاؤ اسے۔ میرب جو کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی، اذہان کی دھار سن کر گھبرا گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی گارڈن میں آئی جہاں اذہان آنکھ بگولا بنا بیٹھا تھا اور ریحان کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ میرب نے پوچھا، جی سر آپ نے بلایا، سب خیریت ہے؟ اذہان نے نفرت سے اسے دیکھا اور بولا، خیریت تو تم نے چھین لی ہے میری، تم جیسی دو کوڑی کی لڑکیوں کو گھر میں گھسانا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا قیمت لگائی ہے تم نے میری اور میرے گھر کی عزت کی؟ بولو کتنے پیسے ملے تمہیں میری جاسوسی کرنے کی؟ میرب کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ ہکلا کر بولی، سر آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کون سی جاسوسی کی ہے؟ اذہان نے غصے میں آ کر پاس پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر میرب کے قدموں میں دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے میرب کے پیروں میں چبھ گئے مگر اسے درد محسوس نہیں ہوا کیونکہ دل کا درد زیادہ گہرا تھا۔ اذہان نے موبائل اٹھا کر تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے کی اور گرجا، یہ دیکھو، یہ تم ہو نا پیسے لیتے ہوئے اپنی قیمت وصول کرتے ہوئے؟ مجھے لگا تھا تم مختلف ہو مگر تم بھی وہی نکلی جو باقی سب ہے، بکاؤ۔ میرب نے تصویر دیکھی اور روتے ہوئے بولی، سر یہ میرے ماموں ہیں، میں ان سے ادھار مانگنے گئی تھی کیونکہ میری ماں بیمار ہے، یہ کوئی رشوت نہیں ہے، پلیز میرا یقین کریں۔ ریحان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتے اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ مگر اذہان کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ اس نے ریحان کی طرف دیکھا جو اس نے کندھے اچکا کر معصومیت کا ڈرامہ کیا۔ اذہان نے چیخ کر کہا، بس کرو اپنی بکواس، مجھے مزید جھوٹ نہیں سننے، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ اور اگر دوبارہ اپنی شکل دکھائی تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ لو اپنی اوقات کے مطابق پیسے اور نکلو یہاں سے۔ اذہان نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور میرب کے منہ کی طرف پھینکی۔ نوٹ ہوا میں بکھر کر میرب کے قدموں میں گر گئے۔ میرب ساکت رہ گئی، اس کی عزت نفس کو لہو لہان ہو چکی تھی۔ میرب نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو صاف کیا اور زمین سے ایک بھی نوٹ نہیں اٹھایا۔
اس نے سر اٹھا کر اذہان کی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی دکھ اور وقار سے بولی، مسٹر اذہان سکندر، آپ نے آج ثابت کر دیا کہ آپ صرف ٹانگوں سے نہیں بلکہ ذہن اور دل سے بھی اپاہج ہیں۔ آپ کو سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے۔ رکھ لیں اپنے پیسے، مجھے ان کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئی۔ ریحان کے چہرے پر فطاحت کی مسکراہٹ تھی، جبکہ اذہان کو میرب کے جانے کے بعد عجیب سی بے چینی اور خالی پن محسوس ہوا، جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سکون برباد کر دیا ہو۔ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرب کے جانے بعد گھر میں ویرانی چھا گئی تھی۔ اذہان کے والدین نے جب سنا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اذہان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا تم نے جلد بازی کی ہے، ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے تھی، مگر اذہان نے کسی کی نہیں سنی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ میرب کو گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اذہان ٹھیک سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اسے ہر پل میرب کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اس کی وہ نرم آواز، اس کا وہ خیال رکھنا اور وہ طوفانی رات جب اس نے اسے سنبھالا تھا۔ اسے ہر پل میرب کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اس کی وہ نرم آواز، اس کا وہ خیال رکھنا اور وہ طوفانی رات جب اس نے سنبھالا تھا۔ یہ سب یادیں اسے عذاب کی طرح چمٹ گئی تھیں۔ دوسری طرف میرب کی حالت بہت بری تھی۔ وہ گھر پہنچی تو ماں کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً آپریشن کی ضرورت ہے، ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ میرب کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے ہر جگہ سے مدد مانگی مگر ہر دروازہ بند ملا۔ اسے اذہان کا وہ رویہ یاد آ رہا تھا اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ادھر اذہان کے والد کے پرائیویٹ سیکرٹری مسٹر صدیقی، جو ایک بہت ہی زیرک اور سمجھدار انسان تھے، انہیں ریحان کی حرکت پر پہلے ہی شک تھا۔ جب انہیں میرب کے نکالے جانے اور جاسوسی الزام کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے طور پر تحقیقات شروع کر دی۔ انہوں نے CCTV کیمروں اور مخبروں کے ذریعے پتہ لگایا کہ ریحان اس دن کہاں تھا اور جس آدمی سے میرب ملی تھی وہ کون تھا۔ چند ہی دنوں میں مسٹر صدیقی کے ہاتھ کچھ ایسے ثبوت لگے جو پوری بازی پلٹنے والے تھے۔ انہوں نے فوراً اذہان کے والد سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ سر، معاملہ کچھ اور ہے۔ ریحان صاحب ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور میرب بیوی بالکل بے گناہ ہے۔ اذہان کے والد نے یہ سن کر چوکنے ہو گئے اور انہوں نے گہرائی تک جانے کا فیصلہ کیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اذہان اپنے پچھتاوے اور غصے کی آگ میں جل رہا تھا اور میرب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اذہان کے وسیع اور اس کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ اپنی وہیل چیئر پر بیٹھا ویران نظروں سے سامنے دیوار پر لگی اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ماضی کی خوشگوار یادیں تھیں۔ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا، میرب کے جانے کے بعد اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی گھر کی ہر چیز اسے کاٹنے کو دوڑ رہی ہے اور اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹنے والی ہو۔ تبھی دروازہ بہت آہستگی سے کھلا اور مسٹر صدیقی اندر داخل ہوئے، جن کے چہرے پر ایک ایسی عجیب سی سنجیدگی اور گہرا دکھ تھا جیسے وہ اپنے کندھوں پر پوری دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ مسٹر صدیقی اذہان کے والد کے سب سے پرانے، قابل اعتماد اور وفادار سیکرٹری تھے، اور وہ ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اس خاندان کے ہر چھوٹے بڑے راز سے واقف تھے اور اذہان کو اپنے سگے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک موٹی سی فائل میز پر رکھی اور بہت دھیمے اور لرزتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئے، اذہان بیٹا، آج مجھے کچھ بہت اہم، کڑوی اور دل دہلا دینے والی حقیقتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب جاننے کے بعد شاید آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آئے، مگر سچ کا سامنے آنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ ہم سب تا حیات اندھیرے میں رہیں گے۔ اذہان نے بے تاثر اور ویران نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ایک ٹوٹی ہوئی امید سے خالی آواز میں کہا، صدیقی انکل، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی کا سب کچھ تو کھو دیا ہے، اب کوئی بھی نیا سچ مجھے مزید نہیں توڑ سکتا، کیونکہ میں پہلی کرسی ہو چکا ہوں۔ مگر صدیقی صاحب نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے فائل کھولی اور کچھ پرانی دھندلی تصاویر اور ایک پولیس رپورٹ اذہان کے سامنے پھیلا دی۔
یہ رپورٹ ٹھیک 2 سال پرانی تھی جب اذہان کا وہ خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو ویل چیئر تک محدود کر دیا تھا۔ صدیقی صاحب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی عینک درست کی اور کہا، سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2 سال پہلے طوفانی رات میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو پولیس نے اسے محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی تھی اور کہا تھا کہ بارش اور پھسلن کی وجہ سے گاڑی کے بریک فیل ہوئے تھے، مگر حقیقت یہ نہیں تھی۔ ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں سے خفیہ تحقیقات کی ہیں اور جو سچ سامنے آیا وہ بہت بھیانک اور لرزاق خیز ہے۔ اس دن گاڑی کے بریک قدرتی طور پر فیل نہیں ہوئے تھے بلکہ بہت مہارت اور منصوبہ بندی سے کاٹے گئے تھے، اور یہ گھناؤنا کام کسی دشمن نے نہیں بلکہ آپ کے اپنے کزن، بزنس پارٹنر اور جس پر آپ آنکھیں بند کر کے سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے یعنی ریحان صاحب نے کروایا تھا، تاکہ آپ راستے سے ہٹ جائیں اور وہ پوری جائیداد، بزنس اور امپائر کے اکلوتے وارث بن سکیں، کیونکہ انہیں بخوبی پتا تھا کہ اگر آپ زندہ اور تندرست رہے تو کمپنی کی باغ ڈور کبھی ان کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ آپ کے ماتحت رہیں گے۔ یہ سن کر اذہان سکتے میں آ گیا۔ اس کا جسم سن ہو گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ریحان کو وہ اپنا بھائی سمجھتا تھا وہ دراصل ایک آستین کا سانپ تھا جو اسے کب کا ڈس چکا تھا۔ صدیقی صاحب نے بات جاری رکھی اور ان کی آواز اب شدت جذبات سے بھر گئی تھی، اور سر، اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ اس حادثے میں جس ڈرائیور نے اپنی جان پر کھیل کر گاڑی کا رخ کھائی کی طرف موڑا تھا تاکہ ڈرائیونگ سیٹ والی سائڈ ٹکرائے اور آپ کی سائڈ بچ جائے اور آپ کی جان بچاتے ہوئے خود موت کے منہ چلا گیا، وہ کوئی عام ڈرائیور نہیں تھا بلکہ وہ میرا بی بی کا والد تھا۔ یہ سن کر اذہان کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کا سانس سینے میں رک گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ مشکل سے بول پایا، کیا کہہ رہے ہیں آپ، میرب کا باپ؟ صدیقی صاحب نے سر جھکا کر نم آنکھوں سے کہا، جی سر، میرب بی بی کے والد آپ کے سب سے وفادار اور پرانے ملازم تھے، اور ان کی ناگہانی وفات کے بعد ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ان کی بیوہ بیمار رہنے لگی اور گھر میں فاقوں تک نوبت آ گئی۔ اس لیے جب ہم نے آپ کے لیے کیئر ٹیکر کا اشتہار دیا تو میرا بیوی نے مجبوری میں رابطہ کیا تھا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں کوئی بھی نرس یا آیا آپ کے سخت رویے کو 2 دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ ہر کوئی نوکری چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، مگر میرا بیوی نے آپ کا دل و جان سے خیال رکھا، کیونکہ ایک تو انہیں اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اور دوسرا شاید انہیں یہ احساس بھی تھا کہ ان کے والد نے جس کی جان بچائی وہ آپ ہیں، اور وہ اپنے والد کی عظیم قربانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر اذہان کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے اپنے کہے ہوئے ایک ایک الفاظ، لفظ یاد آئے۔ ایک ایک لمحے پر گھن آ رہی تھی کہ کیسے اس نے اس محسن کی بیٹی کو چور کہا، ذلیل کیا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، جس کے باپ نے اس کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ وہ میز پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ صدیقی صاحب جب یہ سب کچھ بتا رہے تھے تو اذہان کے والدین بھی آ گئے تھے اور سچ سے روشناس ہو چکے تھے۔ ابھی اذہان اپنے آنسو پوچھ ہی رہا تھا اور اس کے والدین بھی بے یقینی کی کیفیت میں کھڑے تھے کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ریحان بڑی شان اور رونق سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی مصنوعی اور مکرانہ مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں کچھ اہم فائل سی۔ وہ آتے ہی پرجوش انداز میں بولا، اذہان بھائی مبارک ہو، آخر کار وہ امریکن ڈیل فائنل ہونے والی ہے، بس ان کاغذات پر آپ کے سائن چاہیے اور پھر ہم ارب پتی ہوں گے۔ مگر اس کی نظر جب اذہان کے والد کے سرخ چہرے اور صدیقی صاحب کی سنجیدگی پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اذہان کے والد کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر ایک زوردار اور بھرپور تھپڑ ریحان کے منہ پر دے مارا، جس کی گونج پورے گھر میں سنائی تھی اور ریحان کا منہ گھوم گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور حیرت سے گال سہلاتے ہوئے ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اذہان نے اپنی ویل چیئر کو تیزی سے آگے بڑھایا اور جھک کر ریحان کی گریبان کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اذہان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا
اور اس کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ شیر کی طرح گجرا، بکار انسان، دھوکے باز، تم نے مجھے 2 سال تک زندہ لاش بنا کر رکھا صرف دولت کے لیے۔ تم نے میرب پر چوری کا الزام لگا کر اسے میرے ہاتھوں ذلیل کروایا۔ کیوں کیا تم نے؟ وہ بری طرح سے گھبرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگر وہ ویل چیئر پر نہیں ہوتا تو شاید اب تک ریحان کو جان سے مار چکا ہوتا۔ صدیقی صاحب نے پولیس کو اشارہ کیا جو باہر چھپی کھڑی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے اپنے جوانوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ریحان کو ہتھکڑی لگا دی اور وہ ثبوت اور آڈیو ریکارڈنگز دکھائیں جن میں ریحان میکینک کو بریک فیل کرنے کے پیسے دے رہا تھا۔ ثبوت دیکھ کر ریحان کا رنگ سفید ہو گیا۔ وہ گھسیٹتا ہوا اذہان کے پیروں میں گرنے لگا اور گڑ گڑایا، بھائی مجھے معاف کر دے، میں بہک گیا تھا، دولت کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، میں جیل نہیں جانا چاہتا، میرا کریئر تباہ ہو جائے گا، مجھے بچا لے۔ اذہان نے اسے پوری طاقت سے ٹھوکر مار کر پرے ہٹایا اور نفرت سے تھوکتے ہوئے بولا، تم جیل نہیں جہنم میں جانے کے لائق ہو، تم نے میرے اعتماد کا خون کیا، تم انسان کہلانے کے کبھی حقدار نہیں ہو، لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور اور ایسی جگہ بند کرو جہاں سورج کی روشنی بھی نہ پہنچ سکے۔ پولیس ریحان کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے گئی اور اس کے پیچھے اس کی چیخیں اور منتیں رہ گئیں۔ اذہان کے والد بھی ریحان سے ہو رہے تھے، گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ اذہان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پچھتاوے کی آگ نے اسے پوری طرح گھیر لیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا، مجھے ابھی میرب کے پاس لے چلو صدیقی صاحب، مجھے ابھی جانا ہے، ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے بہت ظلم کیا ہے، میں اس کا گنہگار ہوں۔ اذہان کے والد نین نے فوراً گاڑی نکلوائی اور وہ لوگ ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے جہاں صدیقی صاحب کے مخبروں کے مطابق میرب اپنی ماں کو لے کر گئی تھی۔ سرکاری ہسپتال کے ایک بھیڑ والے حربزدہ جنرل وارڈ کے باہر ٹھنڈے فرش پر میرب دیوار سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور چہرے پر زردی تھی۔ وہ بالکل ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی کیونکہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس کی ماں کا فوری آپریشن کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی ماں کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی۔ اذہان نے دور سے میرب کو اس بے بسی کی حالت میں دیکھا تو اس کا کلیجہ کٹ گیا۔ اسے اپنی دولت اور حیثیت پر لعنت محسوس ہوئی۔ اس نے ویل چیئر کو تیزی سے آگے بڑھایا اور میرب کے پاس پہنچ کر اسے پکارا۔ میرب نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے اذہان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر غصے اور کرب کے شدید تاثرات ابھر آئے۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور چیخ کر بولی، آپ یہاں کیوں آئے؟ چلے جائیں یہاں سے۔ کیا میری تذلیل ابھی باقی تھی جو آپ یہاں بھی تماشے لگانے آ گئے، یا اب یہ دیکھنے آئے کہ میری ماں مری ہے یا نہیں؟ خبردار جو میرے قریب آئے، مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ اذہان نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ میرب، مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، میں گنہگار ہوں تمہارا اور تمہارے باپ کا، جنہوں نے آخری لمحے تک ہار نہیں مانی اور اپنی جان دے دی، لیکن کسی طرح مجھے بچا گئے اور میں نے بدلے میں تمہیں صرف کانٹے دیے اور تمہیں چور سمجھا۔ اس ایکسیڈنٹ اور ویل چیئر کی محتاجی نے مجھے کڑوا بنا دیا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اذہان کے والدین بھی آگے بڑھے اور میرب سے معافی مانگی۔ اذہان کے والد نے کہا، بیٹی ہم سچائی بہت دیر سے دیکھ پائے، ریحان کے خلوص نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، تمہارے والد ہمارے محسن تھے، اب تمہاری ماں کا علاج ہماری ذمہ داری ہے اور تم ہماری بیٹی ہو۔ میرب کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اذہان نے فوراً ڈاکٹرز کو بلایا اور میرب کی ماں کو شہر کے سب سے بہترین پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کروایا جہاں ان کا فوری اور کامیاب آپریشن ہو سکے۔ اگلے چند ہفتے اذہان کی زندگی میں ایک خاموش انقلاب لے کر آئے۔ میرب کی ماں اب خطرے سے باہر تھی اور تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھی، مگر میرب کا رویہ اذہان کے ساتھ اب بھی محتاط اور سرد تھا کیونکہ دل کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ لیکن اذہان نے ہمت نہیں ہاری، اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ میرب کو معافی اور محبت جیت کر رہے گا چاہے اسے کتنی ہی مدت کیوں نہ لگ جائے۔ اس واقعے نے اذہان کے اندر جینے کی ایک نئی امنگ اور جنون پیدا کر دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپاہج بن کر نہیں رہے گا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تاکہ میرب کا سہارا بن سکے۔
اور اس کی حفاظت کر سکے۔ وہ اب میرب کے لیے ایک مکمل مرد بننا چاہتا تھا۔ 2 سال سے جو امید وہ چھوڑ چکا تھا، اب میرب کی محبت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ اس نے پوری لگن اور جستجو سے فزیو تھراپی شروع کروائی تھی۔ وہ دن رات جم میں پسینہ بہاتا، پٹھی مضبوط کرنے کی اور خون رواں کرنے کی ورزش کرتا۔ درد سے اس کی ٹانگیں کانپتی تھی، وہ چیختا تھا، کئی بار منہ کے بل گرتا، اس کے گھٹنے چھل جاتے، جسم نڈھال ہو جاتا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ فزیو تھراپسٹ بھی اس کے جنون کو دیکھ کر حیران تھے کہ جو مریض امید چھوڑ چکا تھا وہ اب ایک جنگجو کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس دوران وہ روزانہ میرب کے گھر پھول بھجواتا، ساتھ میں چھوٹا سا کارڈ ہوتا جن میں کبھی کوئی شعر ہوتا تو کبھی معافی کا پیارا سا بھرا پیغام اور اپنی جستجو کی جھلک۔ میں خود کا مقابلہ کر رہا ہوں صرف تمہارے لیے۔ میرب پہلے ان خطوں کو نظر انداز کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اذہان کے الفاظ کی سچائی، اس کا تڑپنا اور اس کی محنت اس کے دل پر اثر کرنے لگی۔ میرب کی ماں بھی اسے سمجھاتی تھی کہ بیٹا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور اذہان اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ وہ بدل گیا ہے، اسے ایک موقع دے دو، دیکھو وہ تمہارے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کس قدر درد سہ رہا ہے۔ تقریباً 6 مہینے کا طویل اور صبر آزما عرصہ گزر گیا، اور اس دوران اذہان نے اپنی محنت اور لگن سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ اس کے مردہ پٹھوں میں جان آ گئی تھی اور وہ اب بے ساکھیوں کے سہارے چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ایک سہانی شام جب ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں اور فضا میں خنکی تھی، میرب اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کپڑے گر گئے اور وہ مبہوت رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ سامنے اذہان کھڑا تھا اپنے پیروں پر، وہ بے ساکھیوں کے سہارے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ کمزور ضرور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک اور بے پناہ محبت تھی۔ اس کے ساتھ اس کے والدین بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں مٹھائی اور پھولوں کے ٹوکرے تھے۔ اذہان نے میرب کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھا اور ایک قدم بہت مشکل سے آگے بڑھایا اور جذبات سے لرزتی آواز میں بولا، میرب، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ دیکھو، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہوں، صرف اور صرف تمہارے لیے، کیونکہ میں اب زندگی بھر تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ سہارا دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم میری کیئر ٹیکر نہیں بلکہ میری شریک حیات بنو، میری عزت بنو۔ اذہان کے لہجے میں ایسی عاجزی، پیشمانی اور سچی محبت تھی کہ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذہان نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور لڑکھڑاتے ہوئے بے ساکھی چھوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی کوشش کی۔ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اس کا توازن بگڑا تو میرب جو اب تک ساکت کھڑی تھی، بے اختیار تڑپ کر آگے بڑھی اور اسے گرنے سے پہلے اپنے بازو میں تھام لیا۔ اذہان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کیا تم اس ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑنے کا ذمہ لوگی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی، مجھے مکمل کرو گی؟ میرب نے پیچھے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا جو دروازے میں کھڑی خوشی سے رو رہی تھی، اور انہوں نے آنکھوں سے اجازت دی۔ میرب نے شرما کر نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، اگر آپ پھر سے گرے تو میں نہیں اٹھاؤں گی۔ اذہان ہنس پڑا اور اس کی ہنسی میں زندگی کی کھنک تھی۔ وہ بولا، اب میں گروں گا نہیں، کیونکہ تم جو میرے ساتھ ہو۔ جب ہم سفر مضبوط ہو تو انسان کبھی نہیں گرتا۔ دونوں کے درمیان ایک خوبصورت خاموشی تھی جس نے سارے گلی شکوے مٹا دیے تھے اور ہوا میں محبت کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ والدین بھی آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ شادی کا دن بھی آ گیا اور اذہان کے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا، پھولوں کی مہک تھی اور خوشیوں کی گیت گونج رہے تھے۔ اذہان آف وائٹ شیروانی میں ملبوس انتہائی وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اب بے ساکھی چھوڑ کر صرف ایک چھڑی کے سہارے چل رہا تھا، اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ جلد ہی یہ چھڑی بھی چھوٹ جائے گی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میرب سرخ روسی جوڑے میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کا حسن آج عروج پر تھا۔ نکاح کے بعد جب رسومات ختم ہوئی اور دونوں اپنے خوابگاہ میں پہنچے تو اذہان نے دروازہ بند کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ میرب کے قریب آیا۔
جو بیڈ کے کنارے بیٹھی نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھ رہی تھی جس میں اذہان کا نام چھپا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اذہان نے آہستہ سے اس کے برابر بیٹھ کر اس کا مہندی لگا ملائم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو میرب نے بہت پیار سے اسے دیکھا۔ اذہان کی آنکھوں میں اتنی گہرائی اور شدت تھی کہ میرب کو لگا وہ ان میں ڈوب جائے گی۔ اذہان نے بہت نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے چہرے کو ایسے دیکھا جیسے کوئی مقدس کتاب پڑھ رہا ہو۔ وہ مدھم اور سرگوشی نما لہجے میں بولا، میرب، لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے مگر یہ جھوٹ ہے۔ مجھے زندگی 2 بار ملی ہے، پہلی بار جب میں پیدا ہوا اور دوسری بار جب تم میری زندگی میں آئی، میرے اندھیروں میں روشنی بن کر۔ تم جاگتی ہو؟ ڈاکٹر سے جواب دے دیتا، سائنس ہار گئی تھی، مگر تمہاری نفرت نے مجھے چلنا سکھایا اور پھر تمہاری محبت نے مجھے جینا سکھا دیا۔ میرا یہ وجود، یہ سانسیں، یہ قدم سب تمہارے قرض دار ہیں اور میں یہ قرض چکانا نہیں چاہتا بلکہ پوری زندگی تمہارے احسان تلے رہنا چاہتا ہوں۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اذہان کی محبت کی سچائی پر فخر محسوس ہوا۔ اذہان نے اسے پاس کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ پل اسی سکون میں گزرے اور پھر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، اور ہاں ایک اور بات، اگر تم مجھے اب وہ کڑوا بغیر چینی کا اور جلا ہوا کیک بھی کھلاؤ گی نا تو میں قسم کھاتا ہوں وہ بھی شوق سے کھا لوں گا، کیونکہ اس میں تمہارے ہاتھوں کا لمس شامل ہوگا جو میرے لیے دنیا کی ہر مٹھاس سے بڑھ کر ہے۔ میرب کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس نے اپنا سر اذہان کے سینے پر رکھ دیا جہاں اس کا دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ اذہان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا جیسے وہ اسے دنیا کے ہر دکھ سے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔